ہو جائے جو کچھ ہوتا ہے اور جلدی ہو جائے، سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام دنوں میں، دنوں کا گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا لمحوں میں، آخری اور مکمل طور پر ننگا رقص دکھاؤ پی ٹی وی پر اور فارغ ہو جاؤ۔ آخری ترین، بڑا ترین اور قیمتی ترین پلاٹ الاٹ کرو اور اس کا پلازا بنا کر بیچ ڈالو، بلکہ پورے کا پورا صوبہ نیلام کر دو۔ ایک بناؤ پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک بناؤ سندھ ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک بناؤ کے پی کے ہاؤسنگ سوسائٹی اور ایک بناؤ بلوچستان ہاؤسنگ سوسائٹی اور اپنے جیسوں کو بانٹ دو اور فارغ ہو جاؤ۔ آخری کمیشن لو، آخری سودا کرو اور چپ چاپ سارے ڈالرز، پاؤنڈز، مارک یا ین کسی بیرونی بینک میں جمع کرا کے اپنی تازہ ترین جاگیر میں منتقل ہو جاؤ۔ آخری وار کرو، بھوکے ننگے عوام کی انتڑیاں بھی گھسیٹ لو، ہمیں فارغ کرو، خود بھی فارغ ہو جاؤ اور فارغ ہو جاؤ۔ آخری انتقام لو، ہوا کی نجکاری کرو اور اس کا ٹھیکہ بھی کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو دے کر اس میں اپنا حصہ رکھ لو۔ آزاد منڈی کی معیشت کے نام پر سورج کی کرنوں کے لیے ٹینڈر طلب کرو اور حرارت کا سرچشمہ بھی کسی نور چشم کے حوالے کر دو اور فارغ ہو جاؤ۔ کشمیر کا بیانہ پکڑ لو، نیوکلیئر پروجیکٹ کو اسکریپ ڈکلیئر کر کے کوڑیوں کے بھاؤ کباڑیوں کے حوالے کر دو اور فارغ ہو جاؤ۔ ظلم کی انتہا کر دو، ہاتھی کے پاؤں تلے رندوانے اور کوہلو میں پلوانے کی رسم دوبارہ زندہ کرو۔ جو تمہیں آنکھ اٹھا کر دیکھے اس کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھروا دو۔ جن کی سماعت زندہ ہو، جو سن سکتے ہوں، ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دو۔ زبان بولتی ہو اسے کٹوا کر بد زبانوں کے ہاتھوں پر سجا دو۔ قحط بن کر پھیل جاؤ، سیلاب بن کر آ جاؤ، عذاب بن کر چھا جاؤ اور جو کچھ کرنا ہے ایک ہی بار کر گزرو۔ یہ ہو تو سانس سانس مار رہے ہو، یہ جو تم سانس سانس مار رہے ہو یہ عمل بہت بھیانک ہے، اور یہ اسی لیے بھیانک ہے کہ تمہارے اس عمل کا رد عمل دکھائی نہیں دے رہا۔ کیونکہ رد عمل نہیں آ رہا تو یہ سارا جو اوپر گزارشات کی گئی ہیں یہ کر ڈالو، رد عمل تو نہیں آئے گا۔ آقاؤ انتہا کر دو، زوال آئے تو پورے کمال پر آئے۔ ظلم، استحصال، تشدد، ناانصافی، کرپشن اور لوٹ مار کو اس کی معراج تک پہنچا دو۔ لوگ روٹی کے ایک لقمے، پانی کے ایک قطرے، عزت کی ایک نظر، تحفظ کی ایک گھڑی کو بھی ترسنے لگیں گے تو بات بنے گی، تب بات بنے گی، ورنہ جب تک یہ غربا اور یہ افتادگان خاک جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہیں، جب تک ان کے صحرا لبوں پر پانی کی ایک بوند بھی ٹپک رہی ہے، یہ امید کا دامن چھوڑ کر تمہارے دامن اور گریبان
نہیں پکڑیں گے، بالکل بے فکر ہو جائیں، ایک نوالہ بھی ان کو ملتا رہا، پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے منہ میں ٹپکایا جاتا رہا تو یہ کسی قسم کا رد عمل نہیں دیں گے، یہ میری گارنٹی ہے، ورنہ تمہارے دامن اور گریبان کب کے تار تار ہو گئے ہوتے۔ اگر ان میں غیرت ہوتی، اگر ان میں دلیری ہوتی، اور اگر ان کو عزت نفس کا خیال ہوتا تو تمہاری وردیوں کے، تمہارے جبوں کے، تمہاری ویس کوٹوں کے، تمہارے ٹائی کوٹوں کے گریبان تار تار ہو چکے ہوتے۔ یا الہی، وہ کون سی انتہا ہوگی، کیسی مصیبت اور تکلیف ہوگی، کیسی بے عزتی اور اذیت ہوگی جس کے بعد عوامی رد عمل کا آغاز ہوگا۔ یہ اللہ پاک ہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے حکمران ہمارے ساتھ کیا کریں کہ ہم میں غیرت جاگے، وہ ایسا اور کیا کریں۔ جج کے بیٹے نے 2 جوان لڑکیاں کچل ڈالی روڈ پہ، اور وہ کیا کریں۔ فیلڈ مارشل نے اسلامی تعلیمات کے خلاف تا حیات استثناء لے لیا، اور وہ کیا کریں۔ 17 سیٹوں کو 2/3 اکثریت بنا دی، اور وہ کیا کریں۔ 8 فروری 2024 کا پورا الیکشن، دنیا کی تاریخ میں پورا الیکشن لوٹ لیا، اور وہ کیا کریں۔ یعنی وہ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ادھر بالکل چین ہی چین ہے، شانتی شانتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 دسمبر 2025 ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے 2025 ختم ہو رہا ہے، اور دن ہے ہفتے کا۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو آج چھٹی ہو، ویکینڈ ہے۔ کئی لوگ آپ کو ایسے بے شرم ملیں گے جو 31 دسمبر رات کو 12 بجے فائرنگ کریں گے، جام ٹکرائیں گے، خوشیاں منائیں گے کہ نیا سال جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ 2025 میں ان کے ساتھ کیا ہوا، 2026 میں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ کیونکہ پشتو کی یہ کہاوت ہے کہ بھرا ہوا پیٹ فارسیاں بولتا ہے۔ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، میری زبان میں کہتے ہیں جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے سیانے، یعنی جس کے گھر دانے ہوتے ہیں تو ان کے پاگل بھی سیانے ہوتے ہیں۔ یہ سارا رجیم پاگل ہے، لیکن سیانا ہے، طاقت ہے، ان کے گھر دانے ہیں۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے درخواست یہ ہے کہ جو ہماری یوٹیوب فیملی ہم سے خفا ہو گئی ہے، ہمیں چھوڑ گئی ہے، تو ہم نے نئی فیملی جو ہے وہ بنانی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں، جو سبسکرائبر ہیں وہ کروائیں، ویڈیو کو لائک کریں، پیغام پہنچائیں کہ کر ڈالو، ایک ہی دفعہ یار کر ڈالو، ہمارے ساتھ جو کرنا ہے شیئر کریں، اور جو لورز ہیں وہ ویڈیو کو، بلکہ تمام ہی لورز ہیں، ویڈیو کو پورا سماعت کرنے کی کوشش کیا کریں، سکپ نہ کیا کریں۔ آج آپ کے ساتھ ایک غم شیئر کرنا ہے۔ انڈین مصنف کہتے ہیں کہ جو غم ہوتا ہے نا وہ شیئر کرنے سے کم ہوتا ہے، اور جو خوشی ہے نا وہ شیئر کرنے سے بڑھتی ہے، اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ کم ہوتا ہے۔ کل ایک محترم ویور نے، انتہائی محترم ویور نے مجھے بیٹی کی اور بہن کی گالی دی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں، یعنی میں نے کیا کیا ایسا کل والے ویلاگ میں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میری ایک بیٹی ہے جو میری پروڈیوسر ہے، یہ سارا کچھ جو آپ دیکھتے ہیں نا، میں تو صرف بولتا ہوں، سارا کچھ وہی کرتی ہے۔ تو بیوہ بہن ہے میری،
تو انہوں نے جو ہے نا وہ بڑے کڑاکے کی گالی دی ہے. ان کا بہت شکریہ, اللہ ان کو خوش رکھے. لیکن سمجھ نہیں آئی. آپ کی سمجھ میں آئی ہو تو آپ نے بتا دینا کہ آپ نے فلان جگہ پہ غلطی کی ہے. بڑے عرصے بعد آج عدالت لگنے جا رہی ہے اڈیالہ میں. یہ آدھی رات کو بیرسٹر سلیمان صفدر کو پیغام جاتا ہے کہ آج اڈیالہ میں جو ہے وہ سماعت ہوگی توشہ خانہ 2 کی, اور بتایا جا رہا ہے کہ آج خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. سزا irrelevant ہے, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے سزا سنا دی جائے گی, لیکن عمران خان سے بہت سارے لوگوں کی ملاقات ہوگی اگر یہ آخری دم تک اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں. بکلا بھی جائیں گے, عمران خان کی بہنیں بھی جائیں گی, اور بہت عرصے بعد عمران خان کافی سارے لوگوں کے سامنے آئیں گے اور کافی سارے جو ہے نا وہ لوگوں سے بات چیت بھی کریں گے. اگر سماعت یہ آخری دفعہ اکتوبر میں ہوئی تھی, اکتوبر میں آخری دفعہ ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ملتوی کر دی گئی تھی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج خان صاحب کتنے فارم میں ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے, کل پھر ڈاکٹر جاسمین راشد اور میاں محمود رشید اور اعجاز چودھری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیمہ صاحب جو گورنر تھے, ان کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے. اور اس میں اہم خبر یہ تھی کہ اس میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے. اب کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن یقین کریں کہ شاہ محمود قریشی اس دن لاہور میں تھے ہی نہیں. شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے, ان کی مسز کا آپریشن تھا. بہرحال پتہ چل جائے گا کیوں بری ہو رہے ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے خبر جو ہے نا وہ رکتی نہیں ہے, چھپتی نہیں ہے, پتہ چل جائے گا کہ وہ ان کی کیا گیم ہے. پہلے ان کے بیٹے نے بھی گل کھلایا, بہرحال یہ پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل سے ایک خط آیا ہے. اس خط کا موضوع تھا نہ مزاحمت نہ مفاہمت, صرف سیاست. یہ جو لیڈرز قید ہیں کوٹ لکھپت جیل میں, انہوں نے خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے مزاحمت کو بھی رد کیا ہے اور مفاہمت کو بھی رد کیا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ عمران خان نے سارا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی کو دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے, تو وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہوں گے. بہرحال اس خط پہ کافی ڈسکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب آپ کو میں نے بتانا ہے کہ جو ہمارے سونے شاہ صاحب ہیں, پیر صاحب ہیں, چیف آف آرمی سٹاف, فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفنس فورسز شاہ جی, ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے. کس طرح گھیرا تنگ ہو رہا ہے یہ میں آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں, آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. مجھے پیارے شاہ جی سے ہمدردی ہو رہی ہے. لگتا ہے کہ سونے شاہ جی کا برا وقت شروع ہو چکا. کس طرح؟ جب سے نورانی چہرے والے شاہ جی کو نوٹیفیکیشن ملا ہے, معاملات ہیں کہ مسلسل ان کے ہاتھ سے پھسل رہے ہیں. چند کنفرم باتیں درج ذیل ہیں. کس طرح؟ یہ ثبوت دیکھیں. اول, انہیں ترسا کر لٹکا کر نوٹیفیکیشن دیا گیا. اس صدمے سے ہمارے روحانی شاہ جی ابھی تک باہر نہیں نکل پائے. ان کی نوکری ہی غیر قانونی ہو گئی 27 یا 28 نومبر سے, اور تقریباً 4 یا 5 دسمبر کو ان کو نوٹیفیکیشن دیا گیا لٹکا کر, ترسا کر. نمبر 2, ڈی جے والے بابو نے پریس کانفرنس کی جو مہنگی پڑی, الٹا ان کی اپنی چھترول ہو گئی. یہ دوسرا واقعہ. نمبر 3, علماء و مشائخ کانفرنس میں ایک مولوی جی نے سوال پوچھ لیا. سوال بڑا اہم تھا, میڈیا پہ نہیں آیا. شاہ جی سے جواب نہ بن پڑا, وہاں سے بھاگ لیے. چند دن پہلے ڈی جے بابو کسی یونیورسٹی گئے اور سنا ہے کہ وہاں سے اپنی ستھن اتروا کر واپس آئے. میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا اس سے پہلے والے ویلاگ میں. 4, امریکہ فوجی بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہے. اگر بھیجتے ہیں تو پھنستے ہیں, نہیں بھیجتے تو وڑتے ہیں. 5, اب بھارت نے انگلی کرا دی ہے. پانی روک کر انہوں نے عملی طور پر یہ کہا ہے کہ فیلڈ مارشلا
डांटना। नंबर 6, मुआशी तौर पर मुल्क मफलूज है। भारत मुकम्मल हमला ना भी करे, बस सरहद पर 2-4 हफ्ते मसरूफ रखे, पाकिस्तान का कबाड़ा निकल जाएगा। 7, किसान बेचारे पहले ही वड़े पड़े थे, अब अगर पानी न मिला तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, इससे क्या गुल खिलेंगे पता नहीं। 8, उनके इदारे के अंदर भी बेचैनी अरूज पर है, किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है। 9, नवाज शरीफ भी जख्म खाए बैठे हैं, उनका कीना भी ऊंट जैसा कहा जाता है, उन्होंने भी कोई शब देग चूल्हे पर चढ़ा रखी है, वज़ीर आज़म जो नहीं बनाया। 10, ये इशारे भी आ चुके कि खलीजी ममालिक इनसे खुश नहीं। रूस के सदर ने शहबाज शरीफ को मुलाकात का वक्त दिया, फिर मिलने ही नहीं आए। चीन की तरफ से भी कोई गर्मजोशी इन दिनों में नजर नहीं आई, बल्कि अब तो सदर ट्रंप भी मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहना जो है वो छोड़ चुके। ये यानी उनके गिर्द वो दिन ब दिन जो है वो घेरा वो तंग होता जा रहा है, हमारे जो नूरानी शाह जी हैं उनकी गिर्द। उसके बाद जो अगली खबर आपके साथ डिस्कस करनी है वो है अफशन लतीफ़। ये तो रजीम निकाल लाता है, पता नहीं ये कौन है। इन्होंने टीवी पे आके कहा है कि इमरान खान के बेटों का DNA कराया जाए। तो अफशन लतीफ़ साहब से गुजारिश है कि इस काम में न पड़ें। अगर पाकिस्तानी अशराफिया का DNA हो गया ना तो ऐसे पुत्र किसी के निकलेंगे, बेटियां किसी की निकलेंगी, मुश्तरका काफशे निकलेंगी कि तूफान आ जाएगा। क्योंकि आप पाकिस्तानी अशराफिया को जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं। तो आप इमरान खान के तो 2 बेटे, उनका DNA कराने से पहले अगर इस्लामाबाद में DNA करा लें तो दुनिया में तूफान आ जाएगा। जो जिसके घर में रह रहे हैं उनका हक नहीं होगा। शहबाज शरीफ का करा लें, आलिया हनी का करा लें, नवाज शरीफ का करा लें, आयशा अहद मलिक का करा लें, तहमीना दुरानी का जो है ना करा लें, जिनमें से मुस्तफ़ा खार ने 11 बच्चे तकरीबन बरामद किए थे। अगर उनका कराया ना फिर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने जो है वो एक लालच दिया है नौजवानों को कि कभी आपने हुकूमत के खिलाफ तहरीक नहीं चलानी, हुकूमत के खिलाफ खड़ा नहीं होना। मैं जो जहेज में खजाने लाई थी उसके मुंह मैं खोल दूंगी। अभी तक नहीं बता पाए कि मेफेयर और वो जो 10 हाइड पार्क है वो जायदादें कहाँ से आई, लेकिन ये सियासी तौर पे 2 नंबर है। मेयर शराफत से हारी है और नौजवानों को यूनिवर्सिटी में कह रही है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक का ऐसा नहीं बनना। आप विजन देखें, आप इनकी अप्रोच देखें। बेसिकली कबाड़िए हैं ना, कबाड़िए हैं, उनको लालच दे रही है कि मैं खजाने के मुंह खोल दूंगी, हमारे नाजायज रजीम को कभी चैलेंज नहीं करना। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो अगली खबर है, कल 2 कुत्तों की लड़ाई हुई है और अगर जब 2 कुत्ते लड़ पड़ें, लड़ाने नहीं चाहिए, लड़ पड़ें तो आप लड़ाई एंजॉय करें। ये लड़ाई हुई है अलीम खान और पलवशा खान, ये पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं और अलीम खान एतलाम पार्टी वाले। तो उन्होंने कहा कि जी आपने सरकारी खर्चे पे अपनी सोसाइटी के लिए सड़क बनाई है। तो वहाँ बड़ा शटअप हुआ, तुम लोग ठगो, तुम लोग चोर हो। अब असल में ना निज़ाम फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, कोई काम हो नहीं रहा तो ये अंदर खाने, और इसी तरह ये बंद कमरों में होता है, यानी ये बंद कमरों में रूटीन है शटअप, और जो है ना तुम चोर हो, तुम ठग हो, तुमने वहाँ खाया। इंडियन मूवी का एक सीन है, वो आपने यूट्यूब पे देखना है, जब वो इकट्ठे वजीर बैठे होते हैं तो वो कहते हैं
کہ सीवरेज का क्या बना, इतने करोड़ किधर गए, सड़कों का क्या बना। मूवी मेरे जहन में नहीं है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त सीन है। वो एक दूसरे को बंद कमरे में कि तुम सीवरेज में इतना खा गए, तुम सड़क में इतना खा गए, तुम ठेके में इतना खा गए। तो ये जब बंद कमरे में होते ना, ये इसी तरह मेणे और ताने देते हैं कि तुमने इतना खाया और तुमने। बहरहाल ये कल दो कुत्ते जो है वो आपस में लड़े हैं। अफसोसनाक खबर है, अफगानिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे फायरिंग हुई है, हमला हुआ है और हमारे 4 फौजी जवान जो है वो एक बार फिर शहीद हो गए हैं। हमें जो है वो अफसोस है और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन बार बार जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वो यही है कि जो है ना वो मुज़ाकरात से और बातचीत से इन जवानों को बचाया जा सकता है। आज इस्लामाबाद में एक और बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो है यानी इवेंट है, और वो इवेंट ये है कि कौमी कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है इस्लामाबाद में। और सुना है कि उसमें बहुत सारे जो है वो सियासी रहनुमा और इसके अलावा जो है ना सहाफ़ी और कुछ जजेस, कुछ जर्नैल रिटायर्ड, ये शामिल हो रहे हैं। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। अब एक और थ्योरी भी मार्केट में आई है कि ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल थी और है, तो इसलिए इमरान खान का आज केस रख दिया गया है कि उस कॉन्फ्रेंस की अहमियत को, क्योंकि ये सोचते तो शैतान की तरह है ना, ये ईवल जीनियस हैं, यानी शैतान की तरह ये सोचते हैं, रहमान की तरह नहीं सोचते कि कोई आसानियां पैदा की जाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस कॉन्फ्रेंस को डिफ्यूज़ करने के लिए ये सारा कुछ आज अडयाला में किया जा रहा है। बड़ा खूबसूरत मुकदमा लड़ रहे हैं इमरान खान के बेटे और इमरान खान की बहनें इंटरनेशनल मीडिया पे। वैसे आपसे एक सवाल है, कभी नवाज शरीफ को देखा इंटरनेशनल मीडिया पे जो हम पे भाई लोगों ने मुसल्लत किया? कभी मुख्यमंत्री को देखा? मुख्यमंत्री कहती है मैं एमए इंग्लिश हूँ, फिर मैं पीएचडी हूँ, फिर मैं एमबीबीएस में दाखिला लिया था, कहा कि इसको लिखना नहीं आता। अब मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया है इमरान खान के बेटों ने, कमाल किया है। और फिर अब आप ये अंदाज़ा करें, इंटरनेशनल मीडिया को ज़रूरत पड़ गई है इमरान खान के बेटों की और बहनों की व्यूअरशिप। इतनी व्यूअरशिप आती है, यानी आप देखें ना, वो जो यल्दा हाकिम को या हकीम को उसको इंटरव्यू दिया है इमरान खान के बेटों ने, आप उसकी देखें व्यूअरशिप कहाँ चली गई है। अब मेहदी हसन ने इंटरव्यू लिया है। मेहदी हसन ने इंटरव्यू से पहले एक वाक़या बयान किया। वो कहते हैं कि मैं आ रहा था इमरान खान के बेटों के पास, तो जो टैक्सी मैंने की वो पाकिस्तानी था, तो मैंने जिक्र छेड़ दिया खान साहब का, उनकी अंगड़ाई का जिक्र नहीं छेड़ा। तौला नादी की बड़ी ज़बरदस्त गज़ल है, जिक्र जब छिड़ गया उनकी अंगड़ाई का, तो उन्होंने अंगड़ाई का जिक्र नहीं छेड़ा, खान साहब का जिक्र छेड़ा। तो मेहदी हसन कहते हैं कि मेरा ज़िंदगी में पहली दफ़ा तजर्बा था जब मैंने देखा कि ड्राइवर रोने लगा है, वो रो पड़ा। और वो कहता है कि अगर इमरान खान पर मेरी जान भी कुर्बान होती है तो मैं जान भी देने के लिए तैयार हूँ। ये एक मुसाफिर कह रहा है जो उधर मजदूरी कर रहा है। ये मेहदी हसन का कहना है। ये वो मेहदी हसन है जिसने जो तकरीबन 120 साल से गलीज़ सियासत कर रहा है, ख्वाजा आसिफ उसके तोते उड़ा दिए थे, ये वो मेहदी हसन है। बहरहाल इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू हुआ और वहाँ पे जो क्रंच था, वहाँ पे जो बॉटम लाइन थी इंटरव्यू की, वो ये कि बचपन में हमने देखा, बचपन में हमने महसूस किया कि जो हमारा वालिद है ना, वो ख़तरों का खिलाड़ी है, उसे ख़तरे पसंद हैं, उसे चैलेंज पसंद है, उसे नामुमकिनात पसंद हैं। ये हम जो है वो समझ गए। हमने वालिद को कहा भी, अब्बा को कहा भी कि पाकिस्तानी सियासत मुश्किल है, पाकिस्तानी निज़ाम मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात न मानी क्योंकि वो मुश्किल पसंद हैं। और इसका वाक़या मैं आँखों देखा आपको वाक़या बता देता हूँ। कृष्णामचारी श्रीकांत, मेरी उम्र के बंदे जानते होंगे जिनको क्रिकेट से शौक़ है, मुझे तो बहुत शौक़ था। वो बहुत ख़तरनाक बल्लेबाज थे, इंडिया के ओपनर थे, बड़ा मारते थे वो।
یہ تو اب 2020 شروع ہوا ہے نا. سری کانت اس وقت ون ڈے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مارتے تھے. وسیم اکرم بالر ہے, وہ بال کراتے ہیں, بال جا کر پیڈز میں گھس جاتی ہے سری کانت کی, امپائر آؤٹ دے دیتا ہے. امپائر پاکستانی ہوتا ہے. کرشنا مچاری سری کانت وہ کریز سے ہٹنے سے انکار کر دیتا ہے. پھر چلتا ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ احتجاج کرتا ہے کہ بال بیٹ سے ٹکرائی ہے, تب پیڈز پہ لگی ہے. اس وقت کوئی ریویو نہیں تھا, کوئی تھرڈ امپائر نہیں تھا, امپائر نے آؤٹ دے دیا تو آؤٹ. عمران خان مڈ آن پہ کھڑے تھے. مڈ آن وہ پوزیشن ہوتی ہے جو بالر کے دائیں طرف ہوتی ہے. عموماً عمران خان مڈ آن پہ ہی فیلڈنگ کرتے تھے کیونکہ وہاں سے بالر کو انسٹرکشن دیتے تھے نا قریب سے. تو عمران خان نے سری کانت کو روک لیا اور امپائر کو کہا کہ سری کانت کو دوبارہ بیٹنگ کرنے دیں. یہ آپ یوٹیوب پہ نکال لیں, یہ واقعہ یوٹیوب پہ نکال لیں. نائب کپتان میاں داد اور دوسرے کھلاڑی خوش نہیں تھے کہ اگر سری کانت کھڑا ہو گیا اور اس نے پھنڈ ڈالا پھر کیا ہوگا. بہرحال عمران نے سری کانت کو بلا لیا, امپائر کو کہا کھیلنے دیں. یہ ہے عمران, یہ ہے اس کا اس وقت تو سیاست میں وہ نہیں تھا. یہ کہتے ہیں کہ امپائر کی انگلی کا انتظار کرتا ہے. باجوہ لایا, فیض لایا, فلان لایا, ابھی لائے نا نون لیگ کو لائے. نون لیگ کا نام لیں تو لوگ اس طرح گالیاں دیتے ہیں جس طرح فرض ہے. ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. عاصم منیر کو خود یعنی کہتے ہیں ہم خود لائے, خود تو مشہور ہو جائے, لوگ محبت کرنے لگ جائیں, کوئی ایسا منتر پڑھیں. کھلاڑی مطمئن نہیں تھے کہ خان پھر خان ہے. بلا لیا سری کانت کو. آپ اللہ پہ یقین کریں, اس سے اگلے اوور میں سری کانت اوریجنل آؤٹ, بولڈ ہو گیا. میرا خیال ہے بولڈ ہو گیا. یہ عمران خان ہے. یہ وہ خان ہے جس نے پورے کیریئر میں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا, کرکٹ کے پورے کیریئر میں نو بال نہیں کی. فاسٹ بولر اور نو بال کا چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ فاسٹ بولر زور لگاتا ہے اور نو بال ہوتی ہے. کل پرسوں وہ شاہد آفریدی نے, نہیں اس لانتی کا کدھر نام آ گیا, شاہین آفریدی نے ایک اوور میں 3 نو بالز کی ہیں تو اس پہ پابندی لگا دی ہے کہ آپ اوور نہیں کرا سکتے. عمران نے پورے کیریئر میں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے اوور کیے پوری زندگی, کتنی بالیں کی, یہ آپ کو بتاؤں گا. ان میں ایک نو بال بھی نہیں کی خان نے. اس کے بعد جو دوسرا ریکارڈ ہے وہ ہے ڈیل سٹین کا, بڑا خوبصورت فاسٹ بولر تھا, ابھی کی بات ہے, ساؤتھ افریقہ کا. اس نے 1 نو بال کی ہے. اس کے بعد ریکارڈ ڈیل سٹین کا ہے, 1 نو بال کی ہے اس نے. عمران نے کوئی نو بال نہیں کی. تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ خطروں کے کھلاڑی ہیں, لیکن جو ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ہمیں اس سے شکایت ہے. جیل میں رکھیں, مقدمے چلائیں, جس طرح مقدمے چلتے ہیں, عدالتوں میں آنا, وکیلوں کے دلائل دینا, ججوں کا فیصلہ کریں. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم پریشان ہیں. جو قید تنہائی ہے, پولیس والا بھی سلام کا جواب نہیں دیتا, جو اکیلا رکھا گیا ہے, اس پہ جو ہے جو مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے, اس پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تشویش ہے. بہرحال عمران خان کی بہنوں اور بیٹوں نے کمال, مہدی حسن کو کمال انٹرویو دی ہے. مہدی حسن نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے. یقین کریں کہ خواجہ آصف کے سارے سراغ کھل گئے جب مہدی حسن نے, کب سے سیاست کر رہا ہے. اور وہ کل کے لڑکے, آپ انٹرویو وہ دیکھ لیں, اس کی ویورشپ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے مہدی حسن کو انٹرویو دیا ہے. اور ان کی جو باٹم لائن تھی خان کے بارے میں, چونکہ بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ خطروں کا کھلاڑی ہے, وہ ہمارے کہے سنے میں نہیں آتا, نہ ہماری بات وہ سنتا ہے. یہاں پہ چورن بیچا گیا, کرکرے بیچے گئے کہ جی بڑا ہماری منتیں ہو رہی ہیں, بڑی منتیں ہو رہی ہیں کہ آپ فوج بھیجیں. آپ کی جو فوج ہے نا وہ اللہ کی فوج ہے, وہ غزوہ ہند لڑنے والی فوج ہے. یہ ولی ہیں, یہ اوپر سے اترے ہیں, خاص کر افسر جن پہ وحی آتی ہے معاذ اللہ. وہ مارکو روبیو رات کو آتا ہے, پریس کانفرنس کرتا ہے, سارے کپڑے اتار کے, چھنڈو کے,
تار پہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے بند کمرے میں ہمیں آفر کی گئی، ہمیں آفر کی گئی کہ بندوق لے لو، بندوق لے لو، کرائے تے لے لو، اچھی بندوق لے لو، کرائے تے لے لو، جس کا بیرل بھی گرم نہیں ہوتا فائرنگ سے، بندوق لے لو، کرائے تے لے لو، کہ یہ تو ریڑھی لگائی ہے جناب نے۔ 78 سال سے مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ بند کمرے، امرہم شورا بینہم، ہمیں بتایا گیا کہ سب کے سامنے کریں۔ پتہ ہے اب اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب ہے وہ بات غلط ہے۔ یہ ذرا آپ خود سوچیں، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا دیکھے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھے، خیر ہے کھانا کھا رہے ہیں، آپ دوست کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، پوری دنیا دیکھے، پارک میں بیٹھ کے کریں۔ ایسا کام جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، اس پہ غور کرنا ہے، وہ غلط ہوتا ہے، 90% غلط ہوتا ہے۔ یہ سارے کام بند کمروں میں کرتے ہیں۔ اب مارکو روبیو نے آ کر ننگا کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے ہمیں کہ ساری فوج گھنو۔ عبید بھٹی نے کل سٹوری کی ہے، بہت بڑے جو ہے نا ڈیفنس اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ مال دیکھا جا رہا ہے، مال، یہاں بھی مال، کیونکہ عربوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے لیے $60 ارب دیں گے، $60 ارب غزہ کو بنایا جائے گا۔ اب $60 ارب اور ٹپکتی رالیں لالا، ہم لالا کہتے ہیں، 60 ارب ہمارے جو ریزروز ہیں وہ 14 ارب ہیں، اس میں سے 8 ارب ادھار کے ہیں اور میرے خیال ہے 5-6 ارب ہمارے ہیں۔ اور عربوں نے کہا ہے، قطر نے کہا ہے، سعودیہ نے کہا ہے، اور ملکوں نے کہ ہم 60 ارب روپے لگائیں گے، $60 ارب لگائیں گے۔ تو عبید بھٹی لکھتے ہیں کہ یہ موقع دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 10,000 ریال تنخواہ دی جائے۔ پھر انہوں نے کہا اسرائیلیوں نے $100 دیں گے، $100۔ تو مارکو روبیو نے وہ بند کمرے والے فیصلے، دوسرے خلیفہ راشد جو تھے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹھتے تھے نا، یعنی صف ہوتی تھی ایک علیحدہ مسلح ٹائپ، جس طرح دربار ہوتا ہے، اس پہ ایک چھوٹا سا کپڑا رکھا جاتا ہے گدی ٹائپ، اس پہ آ کے عمر بیٹھتے تھے سب سے پہلے، پھر سامنے بڑا ہال ہوتا تو لوگ آ کر بیٹھنا شروع کرتے۔ بات پہ غور کرنا ہے، ابو سفیان آ گیا سب سے پہلے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ امام کے قریب نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، خلیفہ کے ساتھ بیٹھنا، چوڑا ہونا۔ ابو سفیان آ گیا، دوسرا سردار، تیسرا سردار، چوتھا سردار، قریب آ گئے۔ اب یعنی لوگ آ رہے ہیں۔ اب آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، عمر نے فرمایا بلال آگے آ جاؤ۔ ابو سفیان تھوڑا کھسک جا پیچھے، بلال۔ خبیب آ گئے، یا اب غلام آ رہے ہیں، خبیب آگے آ جاؤ، تو پیچھے کھسک جا۔ سلیمان فارسی آ گئے، سلیمان آگے آ جاؤ۔ ابو سفیان خود لکھتے ہیں کہ کرتے 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 ہم پہنچ جاتے جوتیوں والی جگہ پہ، سردار سارے آگے، غریب، غربا، غلام، یہ حکمرانی ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا حلف لینے کے بعد کہ آج کے بعد تم میں سے جو ظالم ہے نا، وہ میرے نزدیک پدی ہے، پدی، اور جو مظلوم ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ یہ پہلے خلیفہ راشد کا خطبہ تھا۔ دوسرا خلیفہ راشد سرداروں کو پیچھے کرتے کرتے جوتوں والی جگہ پہ پہنچا دیتا، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، آ جاؤ جی، آ جاؤ جی۔ بند کمروں کے فیصلے۔ وہ مارکو روبیو نے، ہر چیز صابر شاگر نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل کو ننگا کر دی کہ یہ تو ہماری منتیں کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو اتنے آپشن ہیں۔ مارکو روبیو نے کہا کہ اتنے یہ لے لے، یہ ہماری منتیں کر رہے ہیں، یہ مسلمان جن کی دھوتیاں نہیں ہیں، جانگیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنے آپشن ہیں، لیکن پاکستان کہتا ہے لے لو، کرائے تے لے لو، اچھی بندوق لے لو۔
اور عبید بھٹی کہتے ہیں یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے مالی فائدہ، ادھر چورن بیچا گیا مولوی کو، ہماری منتیں ہو رہی ہیں، بڑی سعادت ہے، ادھر یہ چورن جو 78 سال سے بیچا جا رہا ہے، نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں ونڈوڑنی توفیق عطا فرماوے، میرا رب کریم تواڈے اور میرے مرحومنی مغفرت کرے۔ انہوں نے نال عدل نہ نہیں، انصاف عدل نہ نہیں، رحم نہ تے احسان نہ معاملہ فرماوے، میں کو جڑا تساں برداشت کرنے ہو اس تک بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد۔